مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، ماشاء اللہ بڑا پکا مسلمان ہے، کیا مجال ہے کہ اس کے اسلام پر کوئی سوال اٹھائے؟ اس کے گھر میں رات بھر ڈی جے چل رہا ہے۔ تیرے نبی نے کبھی بانسری کی آواز کو اپنے کانوں میں جانے نہ دیا، تیرے نبی کے صحابہ نے کبھی میوزک کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا، اور تو شادی کے موقع پر رات بھر میوزک بجا رہا ہے اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے؟ کیا تیرا اسلام صرف تیری مسجد اور تیری نماز تک ہے؟ تیرے شادی بیاہ میں تیرے اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ میں کہتا ہوں علماء پابندی لگا دیں، جس کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجے گا، ناچ گانا ہوگا، سارے علماء مل کر کے یہ طے کر لیں اس کے گھر میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، اس کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے، لوگوں کے دماغ صحیح ہو جائیں گے۔ جائیں پڑھائیں، خود اپنا نکاح پڑھائیں، علماء منع کرتے ہم ایسی شادیوں میں نہیں جائیں گے۔ مجھے بتاؤ، کیا شادی کے موقع پر بے پردگی جائز ہو گئی، بے حیائی جائز ہو گئی؟ میں کہتا ہوں وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، وہ لڑکی جتنی گنہگار ہے، اس لڑکی کا جوان باپ اور اس لڑکی کی ماں، اس جوان لڑکی کا باپ اور اس لڑکی کی ماں جس نے اس کو وہ کپڑا لا کے دیا ہے اور وہ کپڑا پہنایا ہے، اور وہ کپڑا پہن کر کے اپنے شریر کا پردرشن کر کے جب وہ لڑکی شادی میں گئی ہے تو باپ بھی برابر گنہگار ہوگا، ماں بھی برابر گنہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ تین لوگ بڑے بد نصیب لوگ ہوں گے۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا۔ نمبر دو، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت۔ اور نمبر تین، الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوس آدمی، وہ بے غیرت آدمی، وہ بے شرم آدمی جس کے گھر کی بہو بیٹی بے حیائی کا کام کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے۔ میرے بھائی، مردوں کے وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یہ مردوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہے۔ آج تو شادیوں میں کرسی پر بھی عورتوں سے زیادہ پردے میں تو کرسی رہتی ہے، کرسی بیچاری پوری کورڈ رہتی ہے، اور اس شادی میں آنے والی لڑکیاں اور عورتیں ان کے شریر نظر آتے رہتے ہیں۔ اور یہ شادی کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی شادی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں اور ظالم آج ہم پر حکمراں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اور علامہ اقبال کا بڑا سچا شعر ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ بچہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اپنی اولاد کو قتل کرو، اپنی اولاد کو مار ڈالو اس ڈر سے کہ اولاد کو کھلانا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور آج بھی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی لوگوں کا فون آتا ہے، مولوی صاحب میرا میڈیکل اسٹور ہے، میں دوا کا کاروبار کرتا ہوں، میں دوا بیچتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دوا دے دو جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ گرا دیا جائے، ایبارشن ہو جائے اور حمل ساقط ہو جائے، پریگننسی ختم ہو جائے۔ مولوی صاحب ہم تو میڈیکل اسٹور کا کام کرتے ہیں، ہم تو دوا کو بیچنے کا کام کرتے ہیں، اگر وہ دوا ہم دیتے ہیں تو کیا ہم کو گناہ پڑے گا؟ میں نے کہا بالکل گناہ پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
قرآن کہتا ہے گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو۔ اگر آپ دوا کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ وہ دوا بیچتے ہیں جس سے ماں کے پیٹ میں حمل ساقط ہوتا ہے، اس بچے کے قتل میں آپ بھی بھاگیدار بن جائیں گے، اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا قطعی ایسا کام مت کیجیے اور مت بیچیے۔ اور اصول سمجھ لو، اصول سمجھ لو کلیا چک والو، جو چیز غلط ہے، غلط چیز کا کاروبار کرنا بھی غلط ہے۔ جو چیز حرام ہے، حرام چیز کا بزنس کرنا بھی حرام ہے۔ جو چیز ناجائز ہے اس کا کاروبار کرنا اور اس کا کام کرنا، اس کو دکان پر سیل کرنا اور اس کو بنانے میں سپورٹ کرنا بھی غلط ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے، جاؤ کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لو۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں شریعت کی نظر میں آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور پھر آپ اس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کا بزنس کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے حرام اور ناجائز چیز کا بزنس کر کے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اور دلیل اس کی قرآن کی یہی آیت ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام میں اور غلط کام میں ہمیں ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ تو بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، بچے تو آج بھی قتل ہو رہے ہیں، کہیں ماں کے پیٹ میں قتل ہو رہے ہیں، کہیں ہاسپٹل کے باہر آپ کو ڈسٹ بین میں مری پڑی ہوئی بچیاں مل جائیں گی۔ اور آج بھی ہماری بھارت سرکار یہ نعرہ لگاتی ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ آج 2023 اور 2024 شروع ہونے والا ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ہمارا بھارت چندریان ہمارا چاند تک پہنچ گیا ہے۔ آج کے دور میں ہماری سرکار کو نعرہ لگانا پڑتا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کا یہ ڈاٹا ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے کہ ہر سال سینکڑوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو قتل کر دے، یہ سوچ کر کے قتل کر دے کہ بیٹی پیدا ہوگی، اس کی شادی کیسے کریں گے، اس کو کیسے پڑھائیں گے، کیسے اس کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ میرے بھائی یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ اولاد کو آپ کھلاتے ہیں، یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ بیوی کو آپ کھلاتے ہیں۔ کبھی غور کرنا، جب شادی نہیں ہوئی تھی تب کتنا کماتے تھے، شادی کے بعد کتنا کما رہے ہو، اور بچے ہونے کے بعد کتنا کما رہے ہو۔ جب بیوی آتی ہے شادی کے بعد، اس کے مقدر کی روزی بھی اللہ تم کو دیتا ہے، اور جب بچہ گھر میں آتا ہے اس کا مقدر بھی اللہ آپ کو دیتا ہے۔ کبھی یہ مت سمجھو کہ اپنے بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کی مہینے کی آمدنی 10 لاکھ روپیے ہے، کسی کی 10,000 روپیے ہے، اور کوئی بیچارہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ اولاد کو قتل مت کرو میرے بھائی، اولاد کی ہتیا کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا تو کسی کے ساتھ بھی حرام ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی کا نام کیوں لیا اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ پڑوسی پر پڑوسی وشواس کرتا ہے، پڑوسی پر پڑوسی بھروسہ کرتا ہے، پڑوسی گھر کو بند کر کے جاتا ہے تو پڑوسی سے بول کے جاتا ہے میرے گھر کی رکشا کرنا، میرے گھر کی حفاظت کرنا۔ پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے میرے بھائی، اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اور پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ اور پڑوسی کی بہن کے ساتھ اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو یہ گناہ پر گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو تیسرا سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ آج جو حالات میرے سامنے ہیں میرے بھائی، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آج معاشرے میں شادی کو بہت مشکل بنا دیا گیا۔ آپ کے اسی کلیا چک کے علاقے میں جہاں الحمدللہ اہل حدیثوں کی بہت بڑی بستی ہے، پورا علاقہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، جمعہ کی نماز میں آ جاؤ 2,000 2,500 نمازی بھرے رہتے، اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں آپ کے علاقے میں۔ لیکن اس علاقے میں جب ہم آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں لین دین بہت چلتا ہے، شادی میں تھوڑا بول دیجئے گا، بڑی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تھوڑا اس پر بھی بول دیجئے گا۔ میں نے پوچھا غریب باپ اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے؟ تو کسی نے کہا مولوی صاحب غریب آدمی یا تو بینک سے لون لیتا ہے یا گھر بیچ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم نے بیٹیوں کو اتنا بڑا بوجھ بنا دیا کہ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے باپ کو اپنا گھر بیچنا پڑتا ہے اور باپ کو بیاج پر بینک سے لون لینا پڑتا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں اور پورے اتہاس میں
बेटी इतनी बोझ नहीं बनी थी जितना बड़ा बोझ आज हमने बेटी को बना दिया है। आज कितनी गरीब बेटियां हैं, बाप बेचारा परेशान है, मेरी आमदनी नहीं है, मेरी कमाई नहीं है, बेटी जवान हो रही है, 25 साल की हो रही है, 30 साल की हो रही है, बेटी की शादी कैसे करूं। आज कितने बाप हैं जो बेचारे वक्त के पहले बूढ़े हो रहे हैं, बाल उनके सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बेटी की जवानी ने उनकी चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो, अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो। और मैं बड़े दिल के दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ, अहले हदीस सिर्फ ज़ोर से आमीन बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ रफ़ा यदैन करने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ चंद नमाज के तरीके में बदलाव का नाम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस कहते उस इंसान को जो मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करता है, जो कुरान और हदीस पर चलता है। अगर आपकी नमाज कुरान और हदीस वाली है तो आपका शादी ब्याह का सिस्टम भी कुरान और हदीस वाला होना चाहिए। अगर आप अपने बेटे की शादी में डिमांड कर रहे हैं तो आपको ऐलान कर देना चाहिए कि मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, मैं कोई अहले हदीस वहले हदीस नहीं हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, बेटे के लिए भीख मांग रहा हूँ। बड़े अंदाज से और बड़े स्टाइल से आज लोग भीख मांगते हैं जहेज़ के नाम पर। मेरे भाइयों, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें अपने बाजुओं पर हिम्मत है और अपने बाजुओं पर भरोसा है तो इतना गट्स पैदा करो, अपने बाप से जाके कह दो, अपनी माँ से जाके कह दो कि मैं एक मामूली चटाई पर लेट जाऊंगा मगर मुझे अपने ससुराल से मिलने वाले बेड का इंतजार नहीं करना है। मैं घड़े का ठंडा पानी पी लूंगा, मुझे ससुराल से मिलने वाली फ्रिज का इंतजार नहीं है। मेरी बीवी अपने हाथों से कपड़ा धुल लेगी, मुझे ससुराल की वॉशिंग मशीन का इंतजार नहीं है। मैं अपने बेटी के बाप को मैं जहेज के नाम पर कोई उसके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। आज मेरे भाइयों, इन डिमांडों की वजह से बेटी बोझ हो रही है। निकाह को आसान करो मेरे भाई, निकाह को आसान करो, वरना आज अभी न्यूज आई है यूपी के अंदर से, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की इस्लाम छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो चुकी है, मुर्तद हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो इस्लाम को छोड़ रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में दाखिल हो रही हैं। ये रोने का मकाम है मेरे भाई। इस्लाम कोई ऐसा दीन तो नहीं है, ये तो अल्लाह का दीन है। आज ये दौर आ गया कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस्लाम को छोड़ के जा रही हैं और हमें समझाना पड़ रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। हमने तो तारीख में सुमैया का वाक़या पढ़ा था, हमने तो तारीख में ऐसी औरतों का वाक़या पढ़ा था जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर ईमान को जाने न दिया। और आज इश्क और प्यार के नाम पर और मोहब्बत के नाम पर मुसलमान लड़की अपने मज़हब को और अपने इस्लाम को छोड़ रही है। मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। आज ऐसी लड़कियों के मेरे पास भी मैसेज आते हैं, ईमेल आता है, मौलवी साहब मेरा बाप मेरी शादी ऐसी जगह करना चाहता है जहां लड़का कब्र परस्त है, मज़ार पे सजदा करता है, कब्र पे सजदा करता है, पूरे घर में तावीज़ पहना जाता है। मौलवी साहब मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने अपने बाप से कहा कि मेरी शादी फलां के साथ कर दीजिए, वो लड़का नेक है, दीनदार है और कुरान और हदीस पर चलने वाला है, लेकिन मेरा बाप तैयार नहीं है। कान खोल करके सुन लो, अगर लड़की की शादी उसके वली की इजाज़त के बगैर जायज़ नहीं है तो लड़की की शादी ज़बरदस्ती करना भी जायज़ नहीं है। ज़बरदस्ती अगर आप अपनी लड़की की शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर गलत जगह कर रहे हैं तो ये भी जायज़ नहीं है। लड़की की इजाज़त भी ज़रूरी है। अगर लड़की की शादी में उसके गार्जियन का तैयार होना और उसके वली का राज़ी होना ज़रूरी है तो लड़की की रजामंदी भी ज़रूरी है। आप ज़बरदस्ती अगर लड़की की शादी करते हैं तो इस्लाम की नज़र में ये निकाह भी वैलिड नहीं है, सही नहीं है। इसलिए मेरे भाई, थोड़े से इस मामले में समझदारी से काम लीजिए। अगर लड़की किसी लड़के के साथ शादी करने को बोल रही है या लड़का किसी लड़की के साथ शादी करने को बोल रहा है और वो रिश्ता सही है, दीन के एतबार से कोई खराबी नहीं है, तो माँ बाप जिद ना करें और निकाह कर दें ताकि आइंदा ज़िंदगी में वो लड़का या लड़की कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त पर धब्बा लगे। इस मामले में हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा।